بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ورجنا کے اندر اس کی سوچ میں بولا، مجھے شیوا پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تو میری خوبصورتی اور جوانی کا مذاق نہ تھی، سب ہی لل جاتے تھے، اور اب تو میرے پاس 2 کروڑ بھی ہیں۔ اس کے لیے تو یہ مجھے قتل بھی کر سکتا ہے، قتل نہ کرے تب بھی میری رقم لے کر مجھے دھوکہ دے کر بھاگ سکتا ہے۔ میں پھر پہلے کی طرح دوسروں کی محتاج ہو جاؤں گی۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ میں کیا کروں، کس پر بھروسہ کروں۔ کسی کی پیشانی پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ دیانتدار ہے اور یہ مجھ سے وفا کرے گا۔ آزمانا تو ہوتا ہے، اور آزماتے کئی بار دھوکہ کھانا پڑتا ہے۔ فرمان نے اس کی سوچ میں کہا، تو پھر دھوکہ کھانے سے پہلے ہی اسے آزما لینا چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے کالیا کو دھوکہ دیا، یہ شیوا اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ میری رقم چرا کر فرار ہو جائے یا مجھے جانی نقصان پہنچائے۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اس کی اصلیت معلوم کر لینا چاہیے۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ کس طرح اسے آزمائے۔ فرمان نے اس کے اندر تدبیر پیدا کی۔ وہ اس کے مطابق شیوا سے بولی، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، ذرا باہر جاؤ، دیکھو کہیں وہ دشمن واپس نہ آ جائے۔ شیوا اس کا ہاتھ پکڑنے جا رہا تھا، وہ اپنا ہاتھ ہٹا کر بولی، تم تو بس رومانٹک موڈ میں رہتے ہو، موقع محل بھی نہیں دیکھتے۔ اس وقت میں پریشان ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں تو ابھی اس کالیا کا منہ توڑ دیتا، اسے معذور بنا کر چھوڑ دیتا، لیکن میں بات بڑھانا نہیں چاہتا۔ تم جب کہو گی اسے ٹھکانے لگا دوں گا۔ اچھا باتیں نہ کرو، باہر جا کر دیکھو۔ وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے کیبن کے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر اپنے بیگ میں سے 2 کروڑ کی گڈیاں نکالیں۔ وہ بڑے بڑے نوٹ تھے، اس لیے گڈیاں بہت زیادہ نہیں تھیں۔ اس نے اسے دوسرے بیگ میں منتقل کیا اور دوسرے بیگ کی چیزیں اس نیلے بیگ میں رکھ دیں جس میں پہلے وہ رقم رکھی ہوئی تھی۔ کالیا اس رانی اسے تلاش کرتا رہا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ تھک ہار کر سمر سلطانہ کے پاس آ گیا۔ وہ اسی کار میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بولی، تمہیں سوچنا تو چاہیے تھا کہ میں 1 گھنٹے سے یہاں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کر کے بولا، سمر سلطانہ، اس مارکیٹ میں اس کی موجودگی کا پتہ چل رہا تھا، اس لیے میں اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا، پتہ نہیں کم وقت کہاں غائب ہو گئی ہے۔ وہ بولی، گم ہونے والی چیز اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے پریشانی تو اٹھانا پڑتی ہے، بس تلاش کرتے رہو، کبھی نہ کبھی تو وہ مل ہی جائے گی۔ اس نے اپنی رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی 1 گھنٹے بعد ایک ٹرین کلکتہ جانے والی ہے اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد ایک فلائٹ کھٹمنڈو جانے والی ہے۔ ہمیں دونوں جگہ جا کر دیکھنا ہوگا۔ ہم ایک ہی وقت دونوں جگہ کیسے جا سکتے ہیں؟ یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں ریلوے اسٹیشن پہنچا کر خود ایئرپورٹ کی طرف چلا جاؤں۔ تم اسے تمام پلیٹ فارم اور ٹرین میں تلاش کرو گی، اگر وہ نظر آ جائے تو میں اسے کیسے روک سکوں گی؟ تم موبائل کے ذریعے فوراً ہی مجھے باخبر کرنا، میں تیر کی طرح وہاں پہنچوں گا، تم اسے باتوں میں لگائے رکھو گی۔ اچھی بات ہے، مگر میں پریشان ہو رہی ہوں۔ اب کیا پریشانی ہے؟ یہی نیتا جو میرے اندر سمائی ہوئی ہے، پریشان کرتی رہتی ہے۔ میں نے ترمیمی عمل کے ذریعے اسے صلاح دیا ہے، وہ کبھی کبھی بیدار ہو جاتی ہے، اپنے شوہر سے ملنے کی ضد کرتی رہتی ہے۔ یہ اس کا شوہر کہاں سے آ گیا؟ وہ شادی شدہ ہے، اس کے شوہر کا نام فرمان ہے اور وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ انیتا کہتی ہے کہ میں اس سے رابطہ کروں تو وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے میری مدد کرتا رہے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، خبردار، ابھی اس سے رابطہ نہ کرنا، کسی ٹیلی پیتھی جانے والے کو اپنے اندر آنے نہیں دینا۔ انیتا بکواس کرتی ہے، وہ بکواس کر کے مجھے پریشان کرتی رہتی ہے، اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ اس بار ایسا ترمیمی عمل کرو کہ وہ ہمیشہ کے لیے سو جائے، کبھی بیدار نہ ہو۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ کم وقت ٹیلی پیتھی جانے والوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کا باپ بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے، جادو بھی جانتا ہے، اسے تو بالکل کچل کر رکھنا ہوگا۔ میں اس بار ایسا ترمیمی عمل کروں گا کہ یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اندر سو جائے۔ انیتا نے پریشان ہو کر اس کے اندر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، بھگوان کے لیے ایسا نہ کرنا، میں تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے ہمیشہ کے لیے نہ سلانا، ایسا کوئی ظالم عمل نہ کرانا۔ کیا تمہیں کسی کا دل توڑنا اور 2 دلوں کو جدا کرانا اچھا لگتا ہے؟ سلطانہ نے غصے سے کہا، بکواس مت کرو۔ کالیا نے چونک کر پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ وہ ایک ہاتھ سے پیشانی کو چھوتے ہوئے بولی، میں تمہیں نہیں، انیتا کو کہہ رہی ہوں۔ اس وقت یہ میرے اندر مچل رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میں تم سے کوئی عمل نہ کرواؤں۔ اسے بکواس کرنے دو، تم اپنے کام پر توجہ دو۔ یہ لو، ریلوے اسٹیشن آ گیا ہے، یہاں سے پلیٹ فارم نمبر 1 پر جاؤ، وہاں کلکتہ جانے والی ٹرین کھڑی ہوگی۔ تم انیتا کی فکر نہ کرو، ہم ارچنا سے نمٹتے ہی اس سے بھی نمٹ لیں گے۔ اس نے فٹ پاتھ کے کنارے گاڑی روک دی۔ وہ کار سے اتر کر وہاں سے چلتی ہوئی اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوئی۔ اس وقت انیتا کہہ رہی تھی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، اپنے فرمان کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اب تمہیں پریشان نہیں کروں گی، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ کالیا لالچی اور دھوکے باز ہے، وہ کسی دن تمہیں دھوکہ دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک بار فرمان سے رابطہ کر کے اسے تمام حالات بتاؤ اور اسے مدد لو۔ سلطانہ نے تنزیہ انداز میں کہا، ہاں میں اس سے مدد لوں تاکہ وہ تمہارے بہکانے میں آ کر مجھے تمہارے جادوگر باپ کے پاس پہنچا دے۔
میں فرمان کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرے باپ سے اس کی پرانی دشمنی ہے۔ وہ میرے باپ سے اس لیے بھی نفرت کرتا ہے کہ وہ مجھ جیسی بیٹی کو بھی اس سے جدا کر دینا چاہتا ہے، ہم دونوں کو کبھی ملنے نہیں دیتا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، دوسروں کے لیے اس کے دل میں محبت اور ہمدردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے، تمہارے بھی کام آئے گا، تم ایک بار اسے آزما کر تو دیکھ لو۔ یہ تو اس کے دل کی بات تھی، وہ تو خود چاہتی تھی کہ فرمان اس سلسلے میں دوستی کرے اور اس کی ٹیلی پیتھی کو اپنے لیے سہارا بنا لے، لیکن ایک مضبوط سہارا بنانے کے لیے وہ کسی سوکن کو پالنا نہیں چاہتی تھی، اور پھر ایسی سوکن کے فرمان کو معلوم ہوتا کہ اس کی بیوی، اس کی محبوبہ انیتا اس کے اندر سمائی ہوئی ہے، تو وہ بے چین ہو جاتا اور اس کے لیے تڑپنے لگتا۔ بار بار اس کے دماغ میں آتا اور ہو سکتا ہے کہ جبرن چلا آتا، پھر وہ اسے روک نہ پاتی، لہذا اسے فی الحال اپنے سے دور رکھنا ہی مناسب تھا۔ وہ انیتا کے مشورے کے مطابق بے شک فرمان کو آزمانا چاہتی تھی، لیکن پہلے اپنے اندر انیتا کو ہمیشہ کے لیے سلا دینا چاہتی تھی۔ انیتا نے کہا، میرا تمہارا دماغ الگ نہیں ہے، میں سب سن رہی ہوں جو تم سوچ رہی ہو۔ تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ تم مجھے اپنے اندر سلا دو گی، مجھ پر عمل کراتی رہو گی۔ میں کتنی مجبور اور بے بس ہو گئی ہوں، میں اپنے محبوب اور پتی کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے سہارے کو بھی سہارے کے لیے پکار نہیں سکتی۔ ارچنا اپنے ساتھی کے ساتھ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر آئی تھی۔ اسٹیشن کے سامنے گاڑی اتر رہی تھی، اس نے وہ نیلا بیگ شیوا کو دے دیا تھا اور اسے کہا تھا، اس میں بہت بڑی رقم ہے، اپنے پاس رکھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، کوئی بھی چھین کر بھاگ سکتا ہے۔ شیوا نے بڑی خوشی سے وہ بیگ لے کر اپنے کندھے سے لٹکاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہارے اس بیگ کی حفاظت آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ وہ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے اسٹیشن کی عمارت کے اندر آئے۔ شیوا بہت خوش تھا، بیگ کا وزن بتا رہا تھا کہ اس میں پوری رقم رکھی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اس بیگ میں ارچنا کو تمام رقم رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب اس کے دماغ میں یہ باتیں پک رہی تھیں کہ اس عورت کے ساتھ جانا اب کیا ضروری ہے، اسے جان سا دے کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ مانا کہ یہ بہت خوبصورت جوان ہے، لیکن ایسی خوبصورت اور جوان عورتیں ان 2 کروڑ روپوں میں بہت ملیں گی۔ فرمان اس کے ارادوں کو پڑھ رہا تھا اور اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے خود ہی اس کے فرار ہونے کا راستہ ہموار کیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد ارچنا کا کچھ نہ بگڑتا، بلکہ اسے ایک بہروپی عاشق سے نجات مل جاتی۔ فرمان جانتا تھا کہ سمر سلطانہ بھی کالیہ کی طرح ارچنا کو تلاش کر رہی ہے۔ اس نے موبائل کے ذریعے رابطہ کیا۔ سمر سلطانہ پلیٹ فارم پر آ کر دور دور تک نگاہ دوڑا رہی تھی۔ اسی وقت موبائل کا بجر سنائی دیا۔ اس نے فون نکال کر اسے آن کیا، پھر کان سے لگا کر کہا، ہیلو۔ فرمان نے کہا، میں بول رہا ہوں، تم مجھے دماغ میں نہیں آنے دیتی ہو، فون پر تو مجھ سے بات کر لیا کرو۔ اس کے اندر انیتا خوش ہو گئی، سلطانہ سے بولی، پلیز اس سے بات کرو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ مداخلت نہیں کروں گی، منہ سے کچھ نہیں بولوں گی، بس اپنے محبوب کی آواز سنتی رہوں گی۔ سلطانہ نے فون پر کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم ارچنا کو تلاش کر رہی ہو۔ تم کیسے جانتے ہو؟ ہم جیسے ٹیلی پیتھی جانے والوں کے لیے دور تک پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ سرانی تمہیں یہاں اسٹیشن کے پاس چھوڑ کر خود ایئرپورٹ گیا ہے، لیکن وہ کبھی ارچنا کو نہیں پا سکے گا۔ کیا تم اس کی حفاظت کر رہے ہو؟ یہی سمجھ لو وہ ایک مظلوم عورت ہے۔ کیا تم اس کی ہسٹری جانتی ہو؟ مجھے ہسٹری جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تم انجانے میں کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کرو، تو کیا یہ انسانیت ہوگی؟ تم محبت، انسانیت اور مظلومیت کی بہت باتیں کرتے ہو، کیا سب سے ہی ہمدردی کرتے پھرتے ہو؟ میرا دل ہی ایسا ہے، میں کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا، اور جو دکھ میں مبتلا ہو اس کو دکھ دور کر دینا چاہتا ہوں۔ جہاں تک مجھ سے ہوتا ہے میں ایسا کرتا رہتا ہوں۔ کیا ارچنا یہاں سے فرار ہو چکی ہے؟ نہیں، ابھی یہاں سے جانے والی ہے۔ کیسی ٹرین سے؟ سمجھ لو کسی ٹرین سے جانے والی ہے۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ کالیہ کے 3 کروڑ کے ہیرے لے کر جا رہی ہے۔ وہ ہیرے کالیہ کے باپ کے نہیں ہیں۔ ارچنا یہاں سے امریکہ گئی تھی، وہاں سے ہیرے اسمگل کر کے لے آئی ہے، یہاں سے کچھ منشیات لے گئی تھی، وہاں بڑے خطرات سے کھیلتی رہی تھی اور یہ یہاں آرام کرتا رہا تھا۔ اب بتاؤ کہ وہ ان ہیروں کی اور ان ہیروں سے حاصل ہونے والی رقم کی حقدار ہے یا نہیں؟ میں کسی حقدار کو اس کا حق دلوانے کے لیے عدالت کی کرسی پر نہیں بیٹھی ہوں۔ تم اپنے اوپر اس بات کو سوچو، اگر تمہارے ساتھ کالیہ ایسا کرتا، تمہاری عزت سے کھیلتا رہتا، تم سے اسمگلنگ کراتا، تمہیں خطروں میں ڈالتا اور تم گرفتار ہو کر کڑی سے کڑی سزا پاتی رہتی اور اس رانی اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں آرام کرتا رہتا، تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوتی؟ کیا تم ظلم کو ظلم نہیں سمجھتی؟ وہ چپ رہی۔ وہ بولا، اگر کالیہ آگے چل کر تم پر ظلم کرے، تم سے ناانصافی کرے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے ساتھ کیسی زیادتی ہو رہی ہے، تب تم میری مدد نہیں چاہو گی؟ کیا تم مجھ سے نہیں کہو گی کہ تم انصاف چاہتی ہو، اپنے حقوق چاہتی ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولی، مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو، میں نہیں جانتی کہ تمہیں جواب کیا دینا چاہیے، بس تم یہ بتاؤ کہ ارچنا کے سلسلے میں کیا چاہتے ہو؟
यही कि तुम इसका पीछा ना करो, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, इसे यहाँ से दूर पहुँचा रहा हूँ ताकि कालिया इसके साय तक भी ना पहुँच सके। तुम्हारी बातों से मालूम हो चुका है कि अर्चना यहीं स्टेशन में है या इस ट्रेन में है। ये मालूम होने के बाद भी मैं इसके पास नहीं जाऊंगी और इस रानी को भी फोन पर इतला नहीं दूंगी, तो क्या ये इसके साथ धोखा नहीं होगा? मैं तुम्हें फिर समझाता हूँ कि इससे पहले कि तुम इससे धोखा खाओ, उसे धोखा दो। अकल से काम लो। इस दुनिया में जब तक चालाकी नहीं दिखाओगी, होशियार बनकर नहीं रहोगी, इस वक्त तक ठोकरें खाती रहोगी। वो कायल होकर बोली, तुम्हारी बात में वजन है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। इस रानी से कह दूंगी कि वो यहाँ नहीं थी। शाबाश, तुमने दिल खुश कर दिया है, तुम बहुत अच्छी हो। क्या मैं अर्चना से मिल सकती हूँ? यकीन करो, मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। फरमान ने उसे इसका सीट और कंपार्टमेंट नंबर बताया और कहा, जाओ, वो एक नौजवान के साथ होगी या फिर तनहा होगी और बुर्का पहने हुए होगी। समर सुल्ताना उधर जाने लगी। अनीता ने कहा, देखो मेरा फरमान कितना अच्छा है, किस तरह मजलूमों के काम आता है। तुम्हारी दानिशमंदी भी यही होगी कि तुम जल्द से जल्द कालिया से पीछा छुड़ाओ और फरमान पर भरोसा करो। वो कुछ ना बोली, चुपचाप इस कंपार्टमेंट में पहुंच गई। अर्चना वहां एक सीट पर बैठी हुई थी। शेवा से कह रही थी, मुझे प्यास लग रही है, प्लीज एक ठंडी बोतल ले आओ, मैं भी लाता हूँ। वो जाने लगा तो इसने हाथ पकड़कर कहा, ये बैग क्यों छोड़े जा रहे हो? मुझे डर लग रहा है, ये बैग मेरे पास रहेगा तो कोई भी मुझ पर हमला कर सकता है या कालिया यही आ सकता है। वो मुस्कुराकर बोला, फिक्र ना करो, वो आएगा तो मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। वैसे तुम्हारी तसल्ली के लिए ये बैग ले जाता हूँ। वो इस बैग को उठाकर वहां से चला गया। समर सुल्ताना इसके सामने बैठ गई। वो इसको देखते ही घबरा गई। वो इसके पास बैठते हुए बोली, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। कालिया सरानी तुम्हें तलाश करता फिर रहा है, लेकिन मैं उसे नहीं बताऊंगी। ये ट्रेन थोड़ी देर बाद चली जाएगी, तुम भी चली जाओगी, फिर वो कभी तुम्हारे पीछे नहीं आ सकेगा। इसने रानी से समर को देखा। यकीन नहीं आ रहा था कि इस रानी की साथी इसे फरार होने का मौका दे रही है और इस रानी को धोखा देने वाली है। उसने भी यकीनी से पूछा, तुम मेरे साथ ऐसी मेहरबानी क्यों कर रही हो? क्या मेरी रकम में हिस्सा लेना चाहती हो? सुल्ताना मुस्कुराकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी कमाई का एक पैसा भी नहीं लूंगी। तुम्हें जितनी भी रकम मिली है वो सभी ले जाओ और एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। वो सुल्ताना का हाथ दोनों हाथों में थाम कर बोली, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगी, मगर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम इसके साथी हो, फिर इसके खिलाफ मेरी मदद क्यों कर रही हो? सुल्ताना ने कहा, ये तो मैं पहले से जानती थी कि इस रानी कोई अच्छा आदमी नहीं है। फिर तुम्हारे टेलीपैथी जाने वाले ने मुझे बताया कि इसके साथ रहकर तुम पर क्या गुजरी है। ये बातें मेरी आंखें खोल देने के लिए काफी हैं। अर्चना ने हिरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा तो कोई टेलीपैथी जाने वाला साथी नहीं है। शायद वो खुद को तुम पर जाहिर नहीं कर रहा हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम्हारी बातें मुझे परेशान कर रही हैं। क्या वो टेलीपैथी जाने वाला अभी मेरे दिमाग में होगा? ये तो मैं नहीं जानती, खुद पूछो। फरमान ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ। अर्चना ने हिरानी से दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया, फिर बोली, तुम सच कह रही हो? मैंने अभी इसकी आवाज़ सुनी है। फरमान ने कहा, तुम शेवा पर अंधा एतमाद कर रही थी। मैंने तुम्हारे अंदर आकर ये ख्यालात पैदा किए कि उसे आजमाना चाहिए, और तुमने जो बैग बदल दिया है ये सब मेरी वजह से ही किया है। मैं ही तुम्हारे दिमाग में ऐसा करने पर मजबूर करता रहा हूँ। अब वो शेवा नीला बैग लेकर रफू चक्कर हो गया है, समझ रहा है कि इसके अंदर 2 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। वो खुश होकर बोली, तुम कौन हो? मुझ पर एहसान क्यों कर रहे हो? क्या मेरे दोस्त बनकर रहना चाहोगे और आइंदा भी मेरी मदद करोगे? मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन अपनी मसरूफियात से फुर्सत मिलेगी तो कभी तुम्हारी खबर ले लिया करूंगा। अब तो तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हूँ। शेवा यहाँ तक आ सकेगा और ना ही कालिया तुम्हें पकड़ सकेगा। तुम यहाँ से बहुत दूर जा रही हो। आइंदा कोशिश करना कि किसी पर अंधा एतमाद ना करना। सोच समझ कर इस रकम को खर्च करोगी तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। अर्चना की आंखों में आंसू आ गए। गार्ड ने सीटी बजाई थी, ट्रेन चलने वाली थी। सुल्ताना ने इसके हाथ को थपक कर कहा, जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ये कहकर वहां से चलती हुई दरवाजे पर आई और फिर ट्रेन से उतर गई। इसी वक्त ट्रेन चल पड़ी। इन लम्हात में सुल्ताना को अपना जहन बहुत हल्का फुल्का लग रहा था। इसने एक मजलूम औरत के साथ नेकी की थी। इसका दिल मुतमिन था और वो दिल ही दिल में अपने रब से कह रही थी, रब्बा मेरी मदद फरमा, मुझे भी कालिया सरानी जैसे लोगों से महफूज रख, आमीन। अनीता ने इसके अंदर कहा, तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी सुन ली है, इसलिए फरमान को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। उसे कबूल करो, उसे आजमाओ, वो तुम्हारा बेहतरीन साथी साबित होगा। सुल्ताना ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम्हारा मशवरा सर आंखों पर, मैं यही करूंगी, लेकिन पहले इस रानी से तरमीमी अमल कराऊंगी, तुम्हें हमेशा के लिए सुलाऊंगी, इसके बाद फरमान से दोस्ती करूंगी। अनीता को चुप लग गई। वो तेजी से चलते हुए प्लेटफार्म से गुजरकर स्टेशन से बाहर आई। फिर फोन के जरिए कालिया से राब्ता करने लगी। उसे इत्मीनान था कि इस रानिया बरचना तक नहीं पहुंच सकेगा, ट्रेन जा चुकी थी। इसने राब्ता होने के बाद कहा, मैंने यहाँ जाने वाली ट्रेन में देखा है
پہلے کمپارٹمنٹ سے آخری کمپارٹمنٹ تک دیکھتی رہی ہوں، وہ کہیں دکھائی نہیں دی، کسی پلیٹ فارم پر بھی دکھائی نہیں دی۔ وہ یہاں نہیں ہے، ایئرپورٹ پر ضرور ہوگی۔ اسرانی نے کہا یہاں بھی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کتے کی بچی اتنی بڑی رقم لے کر کہاں گئی ہے۔ تم اسٹیشن کے باہر انتظار کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ سلطانہ اپنے فون کو پرس میں رکھنا چاہتی تھی، اسی وقت بزر سنائی دیا۔ اس نے آن کر کے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو کون؟ میں فرمان بول رہا ہوں، میرے بار بار کال کرنے سے بیزار نہ ہونا، میں تمہاری بھلائی کے لیے بول رہا ہوں۔ ابھی اچانک مجھے یاد آیا کہ اگر کسی وجہ سے کالیہ تم پر تنویمی عمل کرے گا تو وہ تمہیں سیر کرنے کے بعد تمہارے اندر کی باتیں معلوم کر لے گا، پھر اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تم نے ارچنا سے ملاقات کی تھی اور اسے اسرانی سے دور بھگا دیا ہے اور اسے کروڑوں روپوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ سمر سلطانہ نے چونک کر کہا، یہ بات تو میرے دماغ میں آئی ہی نہیں تھی، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے وقت سے پہلے آگاہ کر دیا۔ اب مجھے تنویمی عمل سے بچنا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ عمل سے پہلے تم اس سے کسی بہانے دور ہو جاؤ یا واش روم چلی جانا۔ وہاں جا کر موبائل فون کے ذریعے مجھے بزر دو گی تو میں سمجھ لوں گا کہ تم مجھے بلا رہی ہو، لہذا تم آگ کے دروازے کھلے رکھو گی، میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو اس کا باپ بھی تم پر تنویمی عمل نہیں کر سکے گا۔ میری اس بات کو یاد رکھنا، اسے کبھی عمل کرنے کا موقع نہ دینا۔ میں فون بند کر رہا ہوں، تم جب چاہو مجھے کال کر سکتی ہو۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ سمر سلطانہ اپنے موبائل فون کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ فرمان اس کی زندگی میں رفتہ رفتہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ انابیلا بہت خوش تھی، سونیا سے ملنے کے بعد بار بار اسی کے گن گا رہی تھی۔ جب وہ 11 برس کی تھی تو اس کے باپ راسپوٹین سوم نے سونیا کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ وہ سن کر حیران ہوتی تھی کہ کیا کوئی عورت اس قدر ذہین اور مکار ہو سکتی ہے اور ایسی حاضر دماغ کے ایک سیکنڈ کے سویں حصے میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور جب وہ کر گزرتی ہے تو پھر دشمن حیران و پریشان ہونے کے لیے زندہ نہیں رہتے۔ جب انابیلا ٹیلی پیتھی سیکھنے لگی تو اس کے باپ نے بتایا کہ سونیا ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہے، لیکن ٹیلی پیتھی جاننے والے فرہاد علی تیمور سے زیادہ کارنامے انجام دیتی ہے۔ بعض اوقات فرہاد ٹیلی پیتھی جاننے کے باوجود ناکام رہتا ہے، اس کی خیال خوانی اس کے کام نہیں آتی، ایسے وقت سونیا ہی اس کے کام آتی رہتی ہے۔ اس کی یہ خوبیاں انابیلا کو کچھ سچی اور کچھ جھوٹی لگتی تھیں، لیکن وہ اپنے باپ کی معلومات کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اب پہلی بار سونیا کے پاس آ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ سوچتی رہ گئی تھی کہ کتنی جلدی کبریا کی ماما فیصلہ کرتی ہیں اور دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتی ہیں۔ ولاڈیمیر راسپوٹین چہارم نے عدنان کو اغوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور سونیا نے اسے اسی خوش فہمی میں رکھا تھا کہ وہ عدنان کو اغوا کر رہا ہے اور اس دھوکے میں وہ کسی دوسرے بچے کو لے گیا تھا۔ سونیا نے کم سے کم وقت میں کتنی چلاکی سے بچے تبدیل کیے تھے، یہ تماشا انابیلا دیکھتی رہی تھی۔ اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اس کا جانی دشمن سوتیلا بھائی ولاڈیمیر راسپوٹین چہارم سونیا سے مات کھا گیا، اور ایسا بیوقوف بنتا رہا تھا کہ مات کھانے کے بعد بھی اسے دھوکہ کھانے کا علم نہیں ہو رہا تھا۔ کبریا نے کہا، انابیلا تم اب تک اپنی ماں کے ساتھ چھپتی پھر رہی تھی، اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان میں زندگی گزار رہی تھی اور خود کو گمنام رکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تمہارا وہ سوتیلا بھائی ولاڈیمیر تم تک نہ پہنچ سکے۔ انابیلا نے کہا، مجھ سے زیادہ میری ممی خوفزدہ تھیں کہ وہ کہیں ہمارا پتہ ٹھکانہ معلوم کرتے ہی ہم پر حملہ نہ کر دے۔ وہ بہت زبردست ہے، بہت ظالم ہے، کئی طرح کے پراسرار علوم جانتا ہے۔ میں اسے کمتر تو نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اب تو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ میری ماما سے سیکھو کہ ذہانت سے، جرأت سے اور حکمت عملی سے دشمن سے جب بھی مقابلہ کرو گی تو ناکامی نہیں ہوگی، دشمن تمہاری ذہانت اور طاقت سے مرعوب ہو جائے گا۔ بے شک اب مجھ میں حوصلہ پیدا ہو گیا ہے، اور سب سے بڑے حوصلے کی بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری فیملی میں آ گئی ہوں۔ یہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، تم ہمارے درمیان رہ کر بڑے یقین کے ساتھ اپنے دشمن سے جنگ لڑ سکو گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ جنگ ابھی سے شروع کر دو۔ ابھی سے؟ وہ کیسے؟ ولاڈیمیر کو مخاطب کرو، اسے چیلنج کرو، اسے بتاؤ کہ تم کہاں ہو اور اس کے مقابلے میں کسی طرح کم نہیں ہو۔ میں نے اس کی آواز اور لب و لہجہ سنا ہے، لیکن اس کے دماغ میں جانا چاہوں گی تو وہ سانس روک لے گا، مجھے اپنے اندر نہیں آنے دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تم جب اسے اپنا نام بتاؤ تو وہ اپنے کسی اعلی کار کا فون نمبر بتائے، تم اسے بات کرو گی تو اس اعلی کار کے دماغ میں رہ کر تم سے باتیں کرے گا، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو تمہارا دوسرا سوتیلا بھائی انوپ کو ہمیشہ بیمار رہتا ہے، تم اس کے دماغ میں آسانی سے جا سکتی ہو۔ میری بہن الا بی بی اس بیمار کے دماغ میں جا کر خود کو انابیلا کہتی رہی ہے، تمہاری سوتیلی ماں ارناکوف اور ولاڈیمیر وغیرہ یہ معلوم کر کے پریشان ہو گئے ہیں کہ تم کہیں زندہ ہو اور پراسرار علوم جانتی ہو، ٹیلی پیتھی بھی جانتی ہو اور ان سب کو چیلنج کر رہی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تمہاری بہن نے مجھ سے پہلے ہی میرا نام لے کر انہیں پریشان کر دیا ہے، وہ یقیناً مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔
ہماری اب تک کی معلومات یہی ہیں کہ وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ویسے اب تمہیں براہ راست انہیں چیلنج کرنا چاہیے کہ تم ان سے کسی طرح بھی کم تر نہیں ہو، ان کی طرح تمام پورے اسرار علوم جانتی ہو اور اپنے باپ راسپوٹین سوم کی جائز وارث ہو۔ ہاں، میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان تمام ستیلوں سے براہ راست گفتگو کروں گی، لیکن 5 گھنٹے کے بعد۔